بسم اللہ الرحمن الرحیم منقول ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم منقول ہے کہ بغداد میں ایک شخص بہت بڑا عالم تھا۔ لوگ حصول علم اور اصلاح کے شوق میں اس کے پاس آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے حج بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا قصد کیا تو اپنے طلباء کو بھی اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا اور ان سے عہد لیا کہ وہ اللہ عز و جل پر توکل کرتے ہوئے چلیں گے۔ دوران سفر یہ لوگ جب ایک گرجا گھر کے قریب پہنچے تو گرمی اور پیاس کی شدت سے نڈال تھے۔ طلباء نے عرض کیا کہ اے ہمارے استاد گرامی، ہم دن ٹھنڈا ہونے تک اس گرجا گھر کے سائے میں آرام کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل دوبارہ سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ استاد نے کہا جیسے تمہاری مرضی۔ چنانچہ یہ لوگ اس گرجا گھر کی طرف چل دیے۔ اس کی دیوار کے سائے میں پڑاؤ ڈال دیا۔ گرمی سے بے حال لوگوں کو سایہ نصیب ہوا تو وہ جلدی ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے، مگر استاد نہ سویا۔ وہ انہیں سوتا چھوڑ کر وضو کے لیے پانی کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ کسی طرح پانی مل جائے۔ ابھی وہ گرجا گھر کے سائے میں پانی تلاش کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک کم سن لڑکی پر پڑی جو چمکتے ہوئے سورج کی طرح خوبصورت تھی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی شیطان اس استاد پر غالب آیا اور وہ لڑکی اس کے دل دماغ پر چھا گئی اور وضو اور پانی کو بھول کر اس کی فکر میں لگ گیا۔ اس نے آہستگی سے گرجا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک راہب باہر نکلا۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں فلاں عالم ہوں۔ راہب نے پوچھا اے مسلمانوں کے فقیہ کیا چاہتے ہو؟ جواب دیا اے راہب، مجھے گرجا کی چھت سے ایک ابھی لڑکی دکھائی دی تھی، وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ راہب نے کہا وہ میری بیٹی ہے، مگر تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ استاذ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ راہب بولا کہ ہمارے دین میں ایسا کرنا جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو میں اس سے پوچھے بغیر اسے تمہاری زوجیت میں دے دیتا، حالانکہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ اس کی شادی اس کی پسند سے کرواؤں گا۔ میں اسے تمہارے بارے میں بتاتا ہوں، اگر وہ تمہیں اپنے لیے پسند کرے تو میں اسے تمہاری زوجیت میں دے دوں گا۔ استاد نے کہا کہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، مہربانی فرما کر اس کے پاس جائیے اور پوچھیے۔ وہ راہب اپنی بیٹی کے پاس گیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ ادھر یہ استاد ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ لڑکی بولی ابا جان، آپ میرا نکاح اس سے کس طرح کر سکتے ہیں، حالانکہ میں عیسائی ہوں اور وہ مسلمان ہے؟ یہ تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ نصرانیت میں داخل ہو جائے۔ راہب نے پوچھا اگر وہ نصرانی ہو جائے تو کیا تم اس سے شادی کر لو گی؟ لڑکی بولی ہاں کر لوں گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ استاد کی بےتابی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ادھر اس کے طلباء بے خبر سو رہے تھے۔ آخر کار استاد نے لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر بولا میں دین اسلام چھوڑ کر نصرانی ہو گیا ہوں۔ لڑکی بولی چونکہ یہ عزت و وقار کی شادی ہے لہٰذا حقوق زوجیت اور مہر کی ادائیگی ضروری ہے، تم حق کہاں سے ادا کرو گے؟ کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم فقیر ہو، پھر بھی اگر تم ان خنزیروں کو پورا 1 سال چرواؤ تو یہی میرا حق مہر ہوگا۔ وہ بولا ٹھیک ہے، مگر میری بھی ایک شرط ہے کہ تم اس دوران مجھے اپنا چہرہ مجھ سے نہیں چھپاؤ گی تاکہ میں صبح و شام اسے دیکھتا رہوں۔ لڑکی بولی مجھے منظور ہے۔ تو اس نے خطبہ دینے والا عصا اٹھایا اور خنزیروں کی طرف چل دیا تاکہ عصا کے ذریعے انہیں چراہ گاہ تک لے جائے۔ جب طلباء نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے استاد کی تلاش کرنے لگے۔ جب وہ تلاش بیسار کے باوجود نہ ملا تو انہوں نے راہب سے پوچھا، اس کے بارے میں پوچھا تو وہ جواباً اس نے یہ ساری کہانی سنا دی۔ یہ افسوسناک خبر سن کر طلباء میں قہرام مچ گیا۔ کچھ غش کھا کر گر گئے اور کچھ آہ بکار کرنے لگے۔ پھر انہوں نے راہب سے کہا کہ اب وہ کہاں ہیں؟ راہب نے بتایا کہ وہ خنزیر چرا رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کی طرف چل دیے تو اسی عصا سے سہارا لیے دیکھا جس کے سہارے وہ خطبہ دیا کرتا تھا۔ وہ خنزیروں کو ادھر ادھر جانے سے روک رہا تھا
ہم نے اس سے کہا کہ اے ہمارے سردار، یہ تم پر کیسی آزمائش آ گئی؟ پھر ہم اسے قرآن پاک، اسلام، حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل یاد دلانے لگے اور اسے قرآن و حدیث کے فرامین سنائے تو اس نے کہا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، تم جو کچھ یاد دلا رہے ہو وہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر مجھے اپنے رب العالمین عز و جل کی طرف سے آزمائش نازل ہوئی ہے۔ ہم نے اسے اپنے ساتھ لے جانے پر بہت زور دیا مگر ناکام رہے۔ آخرکار ہم اس کے حال پر کاف افسوس ملتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے۔ حج ادا کرنے کے بعد واپس بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم اسی مقام پر پہنچے تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ آؤ دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا گزری، شاید وہ نادم ہو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہو اور اپنی حالت سے لوٹ آیا ہو۔ ہم اس کے پاس پہنچے تو اسے اسی حالت پر پایا، وہ خنزیروں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ ہم نے اسے سلام کیا اور نصیحت یاد دلائی اور قرآن پڑھ کر سنایا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ایک بار پھر حسرت زدہ دل لیے واپس چل دیے۔ جب ہم گرجا گھر سے تھوڑی دور پہنچے ہم نے گرجا کے پیچھے سے ایک سائے کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ شخص چیخ مار مار کر ہمیں ٹھہرانے کا حکم کہہ رہا تھا۔ ہم رک گئے۔ قریب آنے پر معلوم ہوا کہ وہ ہمارے وہی استاد ہیں جو ہماری جانب آ رہے ہیں۔ جب وہ ہم سے آ کر ملے تو بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں اور اپنی پچھلی حالت سے رجوع کر چکا ہوں۔ یہ آزمائش میری ایک ایسی خطا کے سبب تھی جو میرے اور میرے رب عز و جل کے درمیان تھی۔ اس نے میری اس خطا کے سبب مجھ پر عطاب فرمایا تھا۔ یہ آزمائش جو تم نے دیکھی وہ اسی سبب سے تھی۔ ہم اس پر بہت خوش ہوئے اور بغداد لوٹ آئے اور ہمارے استاد پہلے سے زیادہ عبادت اور مجاہدات میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن ہم نے ان کے گھر پر ان سے علم حاصل کر رہے تھے کہ ہم نے ایک عورت کو دروازہ کھٹکھٹاتے دیکھا تو ہم باہر نکلے اور پوچھا کہ اے خاتون کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ میں شیخ سے ملنا چاہتی ہوں۔ ان سے کہوں کہ فلاں راہب کی بیٹی آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے آئی ہے۔ تو شیخ نے اسے اندر سے آنے کی اجازت دے دی مگر وہ داخل ہو کر بولی، اے میرے سردار، میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے آئی ہوں۔ شیخ نے تمہارا قصہ کیا اور پوچھا، تو نے اس شیخ کو بتایا کہ جب آپ وہاں سے چلے آئے تو مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا اور میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دین سچا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ذریعے اپنے ایک بندے کو آزمایا ہے، چنانچہ اب میں آپ کے پاس آ گئی ہوں اور آپ کے سامنے گواہی دیتی ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ شیخ اس عورت کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کی وجہ سے بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے اللہ عز و جل کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق نکاح کر لیا۔ جب ہم نے اس سے ان کی خطا کے بارے میں پوچھا جو ان کے اور اللہ عز و جل کے درمیان راز تھی تو انہوں نے بتایا کہ میں کسی جگہ سے گزر رہا تھا کہ ایک نصرانی آ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، مجھ سے دور ہو جا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ تو نصرانی میری طرف متوجہ ہو کر بولا کہ تمہیں کیا پتا کہ تم مجھ سے بہتر ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا اللہ عز و جل کے نزدیک کیا مقام ہے؟ تم یہ بات کہہ رہے ہو۔ پھر مجھے بعد میں خبر ملی کہ وہ نصرانی مسلمان ہو چکا ہے اور کامل مسلمان ہو کر عبادت گزار بن چکا ہے، جبکہ مجھے میری خطا کے سبب وہ سزا دی گئی جو تم دیکھ چکے ہو۔ یعنی ہم اللہ عز و جل سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتے ہیں۔